بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں جو واقعات پاکستان میں رونما ہوئے ہیں وہ انتہائی تشویش کا باعث ہیں ہمارے لیے بھی اور حکمران کے لیے بھی۔ میں نے یہ خبر سنی اور یقین مانے شرم سے سر جھک گیا میرا کہ میں پاکستانی اور میرے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ سے مزید گفتگو کروں، میں آپ کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں کہ آپ حضرت اپنے غلام کے ساتھ شہر میں گھوما کرتے تھے۔ رات کے ایک پہر میں گھومتے گھومتے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، بڑھیا سے حال دریافت کرتے ہیں تو وہ فرماتی ہے اگر خیر ہے تو قریب آؤ، اگر شر ہے تو چلے جاؤ۔ آپ قریب جا کے سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی رونے کی وجہ کیا ہے، تو وہ آپ کو بیان کرواتی ہیں، آپ سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کھانے میں کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ پتھر ہیں جو پانی کے اندر ابل رہے ہیں۔ آپ یہ حالت دیکھ کر انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑھیا کہتی ہے یہ کیسا عمر ابن خطاب ہے کہ اس کے ملک میں، اس کے شہر میں ایک بڑھیا اور اس کے چند بچے بھوکے ہیں اور وہ آرام سے اپنے گھر میں سکون کی نیند سے سو رہا ہے۔ آپ پلٹتے ہیں اور جاتے ہی سامان اٹھاتے ہیں، اشیاء خورد و نوش کا کچھ سامان لیتے ہیں بیت المال سے اور اپنی پیٹھ پر لادتے ہیں۔ آپ کا غلام عرض کرتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سامان مجھے دے دیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اور آپ تیز وقت وہاں پہنچتے ہیں اور اس بڑھیا کو کہتے ہیں کہ میں کھانا خود بناؤں گا۔ جب آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آنکھ کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آنکھ کی طرف جھونک رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا جب تیار ہو چکا ہوتا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو بڑھیا کہتی ہے کہ اصل میں تو تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے، تمہیں خیال ہے۔ در حقیقت یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری حکومت ہے اس کو اپنی رعایا کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ وہ عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں تھی، وہ عورت اپنے چند بچوں کے ساتھ تھی۔ اب بات کرتے ہیں اپنے ملک کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جہاں کے حکمران نشے میں دھت صرف رنگ رنگلیوں اور عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ یہ تماچا ان تمام ایلیٹ کلاس کے منہ پہ مارا گیا ہے جن کو اپنی اولادوں سے پیار ہے اور جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ سانحے ایک دن میں نہیں ہوا کرتے، اس سے پہلے حادثات ہوا کرتے ہیں۔ جب ہمارے ملک میں زینب جیسا واقعہ درپیش آیا تو اسی وقت ہمیں اپنے اسٹینڈرڈز کو ریوائز کر کے دنیا کے سامنے ایک ایگزامپل اور ایک ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پریس کانفرنس میں لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگلے کی عزت ڈٹ چکی ہوتی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے ہوتی۔ دوسری بات، شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں سروے کریں، آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو آپ سے یہ کہے کہ ہاں ملک میں قانون ہے، ہاں ملک میں انصاف ہے، کوئی ایک بھی اگر آپ کو آ کے بول دے نا، اپنے بھائی سے پوچھ لیے گا، اپنے گھر میں بیٹھے چھوٹے بچے سے پوچھ لیے گا کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے زینب کیس کے اندر ٹھوس اقدامات اٹھائے ہوتے تو کبھی آپ کو یہ دن دیکھنا ہی نہیں پڑتا، لیکن بدقسمتی سے
عمران خان صاحب اور ان کی جو ایک ان کے ساتھ ٹولہ ہے، میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں، میں نے مطلب کہ آپ لوگ دوغلے ہیں، آپ لوگوں کا ایک چہرہ نہیں، آپ لوگوں کے دو چہرے ہیں۔ یہ واقعہ اگر کسی پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم پہ ہوا ہوتا تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اور پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر ریلیاں نکال کے جو ہے ایک طوفان برپا کر دیا ہوتا۔ لیکن کیا ہے یہاں پر اب، کیونکہ حکومت آپ کی ہے، اب بھی تک ثانیہ ساہیوال کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف تو امیر کے لیے، غریب کے لیے تو اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں۔ غریب کیا کرتا ہے؟ قریب 5,000 روپے دیتا ہے، رشوت دیتا ہے، اور پھر اپنے کیس کی فائل پاس کراتا ہے، یا اپنے اوپر لگے الزامات سے بری ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، بدقسمتی سے۔ تو یہ تو لازم ہے۔ اور رہی بات کہ قاتلوں کو پکڑنے کی، تو اسلامی اصولوں سے بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو سرعام، اور سرعام اسلام اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کو آدھا زمین میں دبا ہوا دیکھے گا اور اس کو اس وقت تک پتھر مار رہے ہوں گے جب تک وہ مر نہیں جاتا، تو آپ کے دل میں خوف ہوگا۔ جب آپ کے دل میں خوف ہوگا تو آپ گناہ یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ڈریں گے۔ جب آپ کے دل میں کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، تو آپ کیسے کسی غلط چیز سے رک سکتے ہیں؟ آپ ہر چیز اپنے لیے درست سمجھیں گے، آپ کو ہر چیز صحیح لگے گی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں قانون صرف طاقتور کے لیے ہے۔ اور یقین مانیں، آج یہ 2 واقعات ہوئے ہیں نا، اور ہمارے حکمران ایسے ہی رہیں گے۔ قانون لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، قانون پر عمل درآمد کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ بات آپ جان لیں، یہ بات آپ پہچان لیں۔ اور میں اس کیس کے اندر آدھا قصوروار ہماری عوام کو سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آدھی عوام اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے اندر ایک کیڑا کاٹتا ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا، کہ نہیں، پھانسی اور قتل نہیں ہونا چاہیے، بے شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فتنہ ہے، اور فتنے کو روکنے کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چیز ہوتی ہے عبرت۔ جب تک لوگ عبرت نہیں پکڑتے تب تک آپ کے ملک کے اندر کچھ نہیں بدل سکتا، اور عبرت اسی وقت پکڑتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر کوئی قانون نام کی چیز ہوتی ہے۔ شکریہ۔